السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کدھر سے آ رہے ہیں؟ میں ملتان روڈ سے مشی کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ کس طرف جا رہے ہیں؟ مرکز تعلیم القرآن سے آ رہا ہوں، گامی شاہ جا رہا ہوں۔ ہمیشہ کیا ہے؟ مشی کر رہے ہیں، مطلب امام حسین علیہ السلام جو اس وقت کے جو نجات کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، ان کے عشق میں مشی کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں۔ کس چیز سے نجات؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جب قربانی دی تھی تو کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یزید کو کہا تھا۔ اسی طرح آج جو 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں یزیدیت کے سائے ہیں، اور لوگ جو ہے نا ذل الرسوا ہو رہے ہیں، ہر لحاظ سے ذل الرسوا ہو رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی ایسا ہے جو اس کی بیعت سے نکلا ہو عملی طور پر؟ یہ بالکل یقیناً ہے، آیت اللہ علی خامنائی ہیں۔ امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا، وہ یہی کہا کہ میں نے یہ انقلاب جو راستہ جو سیکھا ہے انقلاب کا، یہ کربلا سے سیکھا ہے۔ اور اسی طرح نیلسن منڈیلا جو ایک غیر مسلم ہے، جس نے نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے عزت کا راستہ جو سیکھا، عزت کا راستہ، ہماری قوم ذلت میں تھی، میں نے عزت کا راستہ کربلا سے سیکھا۔ پاکستانی قوم ذلت کا شکار ہے، اور پوری دنیا میں جو یزیدیت ہے اور پوری دنیا اس وقت پریشان ہے اور ذلت کے دوراہے پر کھڑی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 پارے میں آیا تھا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اللہ کہتا ہے کہ جو میرا راستہ نہیں ہے اس کا انکار کر دے۔ اب ہم کیسے معلوم کریں کہ آج کے دور میں ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ اگر 76 سال پاکستان میں رائج جو راستہ ہے، جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، جو حاکم ہے، اگر وہ اللہ کے اجازت سے حاکم ہوتے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہوتا، تو پاکستان اور اسی طرح پوری دنیا ہم دیکھ رہے ہیں ذل رسوا نہ ہوتا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ پاکستان میں جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں، وہ الہی اللہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ہے، نظام الہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے قرآن پاک کی آیت کے مطابق اس سسٹم کا، اس نظام کا انکار کرنا ہوگا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اللہ کہہ رہا ہے جو میرا راستہ نہیں ہے اس کا انکار کریں۔ پھر کیا کریں؟ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی قوم تو ابھی ایمان لے کر ہی نہیں آئی۔ ہم حسین تو کہہ رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے راستے پہ چل رہے ہیں، لنگر بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آزاداری کر رہے ہیں 76 سال سے، لیکن کیا ہم ایمان لے کر آئیں گے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے علماء یہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہم ایمان صحیح، جو ایمان ہے جس کو قرآن ایمان کہہ رہا ہے، مومن جس کو قرآن کہہ رہا ہے، کیا ہم ایمان لے کر آئے ہیں؟ پاکستانی قوم کو یہاں رک کر سوچنا ہوگا قرآن کی آیت کے مطابق۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار کرو، پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا کریں؟ اللہ کے اوپر ایمان لائیں۔ پھر اللہ کیا دے گا؟ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، اللہ مضبوط سہارا دے گا، لَا انفِصَامَ لَهَا، جو گرنے نہیں دے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، یا اے رسول اللہ، یہ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی علی ابن ابی طالب عروۃ الوثقیٰ ہے۔ اب عروۃ الوثقیٰ کون؟ مولا علی علیہ السلام۔ آج تو مولا علی علیہ السلام موجود نہیں ہے، تو ہم کس کا دامن تھامیں؟ کس راستے پر جائیں؟ کس کو دیکھیں؟ تو اسی طرح ہمیں سب سے پہلے اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہوگا، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہوگی۔